لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ محترم محمد اسحاق خان صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع غربی، جماعت اسلامی ضلع غربی کے تمام ذمہ داران، منتخب افراد، قابل احترام علماء کرام، حاضرین مجلس، میرے بہت ہی عزیز نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میری بہت ہی قابل احترام ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں امیر جماعت اسلامی ضلع غربی اسحاق خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اور تمام کارکنان کو اور خاص طور پر اجتماع عام کے اس علاقے کے منتظمین کو سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس سعی کو، کوشش کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آخرت میں اس کو بہت بڑے اجر کا ذریعہ بنا دے۔ جماعت اسلامی اپنے وابستگان کے لیے، اپنے ساتھ چلنے والوں کے لیے، اپنے ہمدردوں کے لیے مسلسل اس طرح کے اجتماعات منعقد کرتی ہے جس میں ان کا تزکیہ نفس ہو، یعنی قلب کی اور روح کی صفائی ہو، اللہ کا ذکر ہو، ہمیں ہماری ذمہ داریوں سے آگاہ کیا جائے اور اس پورے کام کو دہرایا جائے جس کے لیے جماعت اسلامی نے بہت بڑی جد و جہد کی ہے، قربانیاں دی ہیں، اور پھر ایک نئے عزم سے ہمکنار ہو کر معاشرے میں نکلا جائے۔ اس لیے اس اجتماع کو دعوتی اجتماع بھی کہا گیا، تبلیغی اجتماع بھی کہا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تربیتی اجتماع بھی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ دعوتی اجتماع اور تربیتی اجتماع اور تبلیغی اجتماع، اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہوں اور یہ اجتماع سیاسی اجتماع نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم خود ہی تقسیم پیدا کر دیں گے کہ سیاست کسی اور کے حوالے اور تبلیغ ہمارے حوالے۔ سیاست اور حکومت میں وہ لوگ موجود ہو جائیں کہ جو اپنی مرضی سے زندگی کا نظام چلائیں، شیطان کے راستے کی پیروی کریں، معاشروں کو تقسیم کریں، انسانوں کے درمیان تفریق ڈالیں، انہیں لسانی اکائیوں میں تقسیم کریں، انہیں فرقوں اور مسلکوں کے اندر بانٹ دیں، ان کو محروم ابن محروم کریں اور ان کا داغ نلیہ چلتا رہے، وہ جو ہے وہ بڑھتے رہیں اور عوام کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں۔ گویا سیاست ان کے حوالے اور تربیت اور دعوت اور تبلیغ ہمارے حوالے۔ ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی اس دین کی دعوت نہیں دیتی جو دین کو محدود کر دے، کسی جزء کے جزء میں جو ہے وہ محدود کر دے اور کل سے وہ غافل ہو جائے۔ جماعت اسلامی وہ دین پیش کرتی ہے جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور وہ جو آیت جو آج کی اس گفتگو کا موضوع بھی ہے وہ ایک کمپریہنسو، ایک مکمل آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور آگے یہ فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، جو اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ من جانب اللہ ہے، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں، وہ اہل ایمان ہیں۔ ان اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ براہ راست خطاب فرماتا ہے کہ اسلام میں جزوی طور پر داخل نہیں ہونا، کچھ کو مان لینا اور کچھ کو نہیں ماننا یہ نہیں چلے گا۔ جو چیز پسند کی ہو، اچھی ہو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہو، وہ ہماری، اور جس میں مشکل ہو، پریشانی ہو، آزمائش آئے، ان باتوں سے الگ ہو جاؤ، یہ اسلام نہیں چلے گا۔ اسلام وہی چلے گا جو پورے کے پورے تمہارے نظام پر، تمہارے معاشرے پر، تمہارے گھر پر اور تمہاری ذات پر، تمہارے خیالات پر غالب ہو۔
اور اسلام میں پورا داخل ہونے کا مطلب بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں پورا داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹوپی پہن لی، اگر آپ کی داڑھی ایک خاص مقدار تک ہو گئی، اگر آپ کے پائنچے خاص ٹخنوں سے اوپر ہو گئے، آپ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے۔ یہ اسلام کے حوالے سے ایک بہت محدود تصور ہے۔ اسلام اس سے بہت وسیع بنیاد کے اوپر اس زمین پر اپنی حکمرانی چاہتا ہے۔ اسلام مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا، غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ اسلام کی موجودگی کے اندر وہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اسلام کے علاوہ کسی اور کی حکمرانی اور اس کا نظام قائم ہو۔ جب بھی ہم اسلام کے دائرے میں آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کے دائرے کے خلاف ایک بغاوت کریں گے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو اور شیطان کے خطوط کی، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ گویا اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ کو یہ بھی پتہ چلنا پڑے گا کہ شیطان کا راستہ کون سا ہے۔ شیطان کا راستہ، ایک راستہ تو وہ نظر آتا ہے کہ کوئی آدمی ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور کوئی ہے جو بتوں کو مانتا ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بت شیطان کا راستہ ہے، وہ شرک ہے۔ شیطان کا راستہ ایک یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں کی جائیں اور اللہ رب العالمین کے حکم کے برخلاف اس کی حکم عدولی کی جائے۔ لیکن شیطان کا جو راستہ ہے وہ صرف اتنا سا نہیں ہے۔ شیطان ایک پورے جمع جماعی نظام اور جمع جماعی تہذیب کی صورت میں ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہے۔ اور شیطان اور اس کی ذریت، قرآن نے شیطان کے ساتھ اس کی ذریت، اس کی اولاد بھی کہا ہے۔ جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، وہ انسانوں میں بھی اس کی ذریت بن جاتے ہیں۔ اتنا شیطان کو فالو کرتے ہیں کہ ان کے اندر وہ سفلی عمل اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ خود شیطان کا روپ ڈھال لیتے ہیں اور زمین میں شیطان کے رستوں کی حکمرانی کو وہ قائم کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہمیں اس حق کو قائم کرنے کے لیے ہمیں باطل کی تفہیم چاہیے۔ حق اس وقت تک سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک باطل کا سمجھ میں نہ آئے، اور یہی وہ بات ہے جو سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 70-80 سال پہلے لوگوں کے ذہن نشین کروائی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب انگریز کی حکومت تھی، یہ وہ زمانہ تھا جب پوری دنیا میں مسلمان ان کو کمزور پا کر دبا لیا گیا تھا۔ پوری تیسری دنیا جو کہلاتی تھی، جس کے غریب اور محکوم انسان تھے، ان میں مسلمان بھی تھے، اس میں کرسچن بھی تھے، سب لوگ تھے، لیکن یہ بڑی جو طاقتیں تھیں ان کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے۔ کہیں بلندیزی، کہیں پرتگالی، کہیں فرانسیسی، کہیں انگریز، کہیں اطالوی، کہیں اس طرح یہ یورپی اقوام نے جو ہے وہ پورا غلام بنا کے انسانوں کو رکھا ہوا تھا۔ اور اس وقت کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسلام اور مسلمان کوئی ایسی قوم بھی ہے کہ جو اس پورے حالات میں کچھ چیلنج بن کر سامنے آ سکتی۔ اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ جس نے عروج حاصل کیا۔ ان کا ایک نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے زمانے میں ان کی ایک اسٹیٹ بنی، پھر خلفاء کے راشدین کے زمانے میں ان کی اسٹیٹ آگے بڑھی، پھر ان کے بادشاہ تھے مختلف، پھر یہ تقسیم ہوئے، پھر انہوں نے حکمرانی کی۔ اب حکمرانی کے بعد ان کا زوال شروع ہو گیا ہے، اور جب ان کا زوال شروع ہو گیا ہے تو بس یہ ختم ہو گئے ہیں، اب کسی اور کو دنیا کی حکمرانی کا فریضہ انجام دینا ہے۔ یہ اسی زمانے کی بات ہے جب روس میں اور یورپ کے اندر ایک تحریک اٹھی تھی، اور وہ سوشلزم کی تحریک تھی۔ لوگوں نے یہ کہا کہ موجودہ جو نظام ہے سرمایہ دارانہ مغرب کا نظام، یہ سرمایہ دارانہ نظام انسانوں کو غلام بناتا ہے۔ لوگوں نے یہ کہا کہ سرمایہ دارانہ نظام سرمایہ کی بنیاد پر انسانوں کو اپنا اسیر کر لیتا ہے، اور مزدوروں کی محنت اور مزدوروں کی کوشش اور کسانوں کی محنت اور کوشش اور خون پسینے سے چند انسان طاقتور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جب یہ طاقت حاصل کر لیتے ہیں تو یہ سارے کے سارے انسانوں کو اپنا محکوم بنا لیتے ہیں۔ تو جو سوشلسٹ عناصر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو حاکم طبقہ ہے اس سے ہماری جنگ ہونی چاہیے، یہ جو دولت مند طبقہ ہے اس سے ہماری لڑائی ہونی چاہیے، اور ہم تمام جو ملازم لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، جو کسان ہیں، جو دہقان ہیں، ہم ان سب کو ان کے برابر لا کر کھڑا کر دیں گے۔ اور ایسا پرفریب یہ نعرہ تھا، اتنی شاندار یہ بات تھی کہ اس کے نتیجے میں دنیا میں چونکہ خلا موجود تھا، لوگ اس کی جانب متوجہ ہونا شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں پورا سوشلسٹ بلاک بن گیا۔ انقلابات رونما ہونا شروع ہوئے۔ روس کے اندر 1917 میں انقلاب آیا، پھر اس کے بعد چین میں ایک انقلاب آیا، پھر یورپ جو ہے وہ آدھا آدھا بٹ گیا، ایک ایسٹرن یورپ تھا اور ایک ویسٹرن یورپ تھا، آدھے میں روس سے متعلق لوگوں کی حکمرانی اور بقیہ میں۔ تو اس زمانے میں جب نظاموں کی اس کشمکش میں یا تو سرمایہ دارانہ نظام تھا یا سوشلسٹ نظام تھا، اس دوران میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں اسلام بھی ایک نظام ہے
تو لوگ سوچتے نہیں تھے، لوگ کہتے تھے یہ کیسی غلط بات ہے۔ خاص طور پر مسلمانوں میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ ایک طبقہ دیندار طبقہ تھا، اس دیندار طبقہ نے یہ تو کیا تھا کہ ہماری نماز کو محفوظ کر لیا تھا، ہماری فقہ کو محفوظ کر لیا تھا، ہمیں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں وہ اجنبی نہیں ہوتی تھیں، انہوں نے ان مدارس میں اس کا اہتمام تو کیا تھا۔ لیکن جو دیندار یہ طبقہ تھا بالعموم چند لوگوں کو چھوڑ کر وہ موجودہ حالات سے بالکل اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا، اور وہاں پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ دنیا میں اس وقت رائج الوقت جو نظام ہے یہ کس طرح سے ایک شیطانی نظام کے طور پر اٹھ رہے ہیں اور انسانوں کو اپنا غلام بنا رہے ہیں، یہ کس طرح دنیا دو پولز کے اندر تقسیم ہوتا چلا جا رہی ہے، اور اس میں اسلام کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کے تمام مفکرین کا مطالعہ کیا، تمام کو انہوں نے غور و فکر کے ساتھ پڑھا اور پھر ان کی تمام چیزوں پر تنقید کی، اس کا محاکمہ کیا، پوری مغرب کی تہذیب اور اس کے پس منظر سے واقفیت حاصل کی، ان کی بنیادوں کو پڑھا، پھر اس کے بعد سوشلزم اور کمیونزم کی تمام تر تفصیلات سے واقفیت حاصل کی، اور پھر جب قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت رسول کا مطالعہ کیا تو پھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ دنیا کے مسائل کا حل اگر کسی چیز میں ہے تو وہ قرآن عظیم الشان میں ہے۔ یہ وہ شاہ کلید ہے، وہ ماسٹر کی ہے کہ جس مسئلے پہ چابی کو لگاؤ گے وہ تالا کھلتا چلا جائے گا، اور پورے اعتماد کے ساتھ۔ اور جو اسلام مغلوبیت کے نتیجے میں، مروبیت کے نتیجے میں جو لوگ ڈیفینسو ہو گئے تھے، پیچھے کی طرف چلے گئے تھے، اسلام پولیٹیکل اسلام کی بات نہیں کرتے تھے، معاشی اسلام کی بات نہیں کرتے تھے، قانون میں عملداری کی بات نہیں کرتے تھے، اور اسلام سے متعلق ان کا تصور یہ تھا کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے دو تو یہ اسلام ہے، اور باقی دنیا کے معاملات وہ دنیا کے نظام چلانے والے لوگ چلائیں گے۔ اس وقت کی اس بدترین صورتحال میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لوگوں کو بتائی کہ نہیں، اسلام اگر ہم نے قبول کیا ہے، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر کوئی انسان خدا کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا، کوئی قوم خدا کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی، کوئی نظام خدا کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا کہ وہ لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے۔ مرضی زمین پر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی چلنی چاہیے۔ اسی انسان کی حاکمیت کو قبول کریں گے کہ جو اللہ کی مرضی کو چلائے گا، اسی نظام کو قبول کریں گے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اس سے متصادم جو نظام بھی ہوگا، اس سے متصادم جو تہذیب اور ثقافت ہوگی، اس سے ہماری کشمکش ہے، اس سے ہم انکار کرتے ہیں۔ وہ لا الہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو الہ کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہوا ہے اس کا ہم نے انکار کرنا ہے، اور پھر الا اللہ میں آنا ہے کہ پھر اللہ کی حاکمیت کو قبول کرنا ہے۔ اسی لیے مولانا مودودی نے اپنی تحریروں سے، اپنی گفتگو اور خطابات سے لوگوں کے اندر یہ امید پیدا کی کہ جو امید اقبال اپنے شعر کے ذریعے سے پیدا کر رہے تھے اور مغرب کی غلامی سے نکالنا چاہتے تھے۔ اور جب مولانا مودودی نے یہ ساری چیزیں کہیں کہ اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام تو ایک نظام ہے، اسلام میں تو تمام تفصیلات موجود ہیں، تو لوگوں نے آپ کی بات پر بالعموم اہل علم نے بھی زیادہ کان نہیں دھرا، اور لوگوں نے کہا کہ بات تو آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن اس زمانے میں یہ بات کہاں چلنے والی ہے، انگریز کی حکمرانی ہے، جو بچا کچا دین ہے وہی بچا لیں تو بہت غنیمت بات ہے۔ لیکن مولانا مودودی نے پھر اس کی بنیاد پر، اس فکر کی بنیاد پر ایک تنظیم قائم کی۔ اگر مولانا سے فکر پیش کرتے تو فکر تو آگے پیچھے ہو جاتی، پھر اس میں تو کچھ اور اضافہ کمی ہو جاتی، وہ تو منتشر ہو جاتی۔ مولانا نے فکر کے ساتھ ساتھ تحریک کو بھی قائم کیا، اور وہ پوری تحریک پھر اس فکر کی سرپرست بن گئی اور وارث بن گئی، کسٹوڈین بن گئی، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر مولانا مودودی کی اس غلبہ اسلام کی جو فکر ہے، جو مولانا کی فکر نہیں ہے، جو قرآن کی فکر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی پوری جد و جہد ہے، اس کا نچوڑ ہے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو مولانا نے کہا کہ نہیں، دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک ہے اس وقت انگریز کی حکومت ہے، ٹھیک ہے ہندوؤں کی اکثریت ہے، لیکن اسکیم یہ ہے کہ ہم اس پوری تحریک کے ذریعے لوگوں کے ذہن درست کریں گے، اسلام کے اوپر جو گرد ہے اس کو جھاڑیں گے، صاف ستھرا اسلام اور قرآن لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور ان کے اندر جذبہ پیدا کریں گے، امنگ پیدا کریں گے، ان تقسیم لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ اب بریلویت کی بنیاد پر، دیوبندیت کی بنیاد پر، اہل حدیث ہونے کی بنیاد پر لوگ اپنی دکانیں نہیں سجائیں گے،
ایک جماعت ایسی ہوگی جو اللہ اور رسول اور قرآن کو مانے گا، وہ اس جماعت میں شریک ہو سکتا ہے، اور جو اقامت دین کی اس اسکیم میں شریک ہوگا، کم عمل کرنے والا، زیادہ عمل کرنے والا، بڑی داڑھی والا، چھوٹی داڑھی والا، اونچے پائچے والا، نیچے پائچے والا، سب کو دعوت دیں گے، بڑے مقاصد دکھائیں گے، چھوٹی باتوں میں نہیں الجھائیں گے، دکانداری اسلام کی نہیں کریں گے، اسلام کو آگے بڑھانے کی جد و جہد کریں گے اور غالب کرنے کے لیے تگ و دو کریں گے۔ جب اسلام کا غلبہ ہوگا اور اسلام بالادست ہوگا تو جزوی تفصیلات بہت آسانی سے طے ہو جائیں گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ زمین پہ تو ایک بہت بڑا شرک ہو رہا ہے، ایک طرف ہم اللہ کو الہ کہتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں، شہنشاہ کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہم دنیا کی اقوام کو خدا مانتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، لیکن معیشت پہ تو سود ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، قانون تو ہماری مرضی کا نہیں ہے، اور اللہ تو قرآن میں کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ تو جب حکم اللہ کا نہ چلتا ہو، نظام اس کا نہ چلتا ہو، تو ایک مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس نظام کے لیے جد و جہد کرے اور اس غلبے کے لیے جد و جہد کرے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی بنی۔ پھر جماعت اسلامی نے یہ نہیں کیا کہ محض نعرے بازی اور محض جو ہے وہ سیاسی عوامل کو ہی سامنے رکھ کر صرف بیانات دینا، بلکہ اس نے ایک پوری اسکیم تیار کی، اور اس اسکیم کے اندر دعوت بھی تھی، تربیت بھی تھی، تعلیم بھی تھی، اس طرح کی تربیت گاہیں بھی ہیں، پھر ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کے دروازوں پہ دستک دے کے ان کو ان کا کرنے کا کام بھی بتایا گیا، اور پھر ساتھ ساتھ لٹریچر بھی بنا۔ تحریر کے مقابلے میں بھی تمام نظاموں کا ایک زبردست قسم کا محاکمہ کیا گیا، تنقید کی گئی، اور اصل اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور پھر خاص طور پر ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا کہ جو انگریز کے زیر اثر تھے۔ دو طبقات تھے مسلمانوں میں، ایک طبقہ وہ تھا جو مدارس کے ساتھ وابستہ تھا، وہ تو قال اللہ اور قال رسول پڑھ رہا تھا، لیکن اس سے بہت بڑا طبقہ ایسا تھا جو انگریز کے بنائے ہوئے نظام تعلیم میں شامل ہو گیا تھا، اور وہ نظام تعلیم تو کالے انگریز بنانے کے لیے بنایا گیا تھا، اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ ہمیں غلام بنا لیں، ذہنی طور پر غلام بنا لیں۔ تو انہوں نے تو اپنا کام کیا، مولانا مودودی نے یہ نہیں کیا کہ تم سارے ان جگہوں سے الگ ہو جاؤ اور ایک کونے کے اندر بیٹھ جاؤ اور مسجد کو کا راستہ اختیار کر لو اور معاشروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جہاں ہم مدارس میں اور مساجد میں اعلاء کلمت اللہ کریں گے، وہیں ان تعلیمی اداروں میں بھی کریں گے۔ اسی لیے آپ خود علی گڑھ یونیورسٹی تشریف لے گئے، وہاں پر جا کر نوجوانوں کو اپیل کیا۔ پھر اسی طرح سے زیادہ اپیل مولانا مودودی کے لٹریچر میں ان لوگوں میں ہوئی کہ جو اسی جدید تعلیم سے گزر رہے تھے، اور انہی تعلیمی اداروں میں جہاں سوشلسٹوں کا قبضہ ہونے لگا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے نظام تعلیم وہی رہا جو انگریز کا بنایا ہوا، یہ فوج کا نظام بھی وہی ہے، یہ تعلیم کا نظام بھی وہی ہے، یہ بیوروکریسی کا نظام بھی وہی ہے، جاگیردار اور وڈیرے بھی وہی چلے آ رہے ہیں جو انگریز نے ان لوگوں کو وہ جاگیریں دی تھی جنہوں نے مسلمانوں سے غداریاں کی تھی، انہی کی اولادیں انہی جاگیروں کے اوپر قابض ہیں۔ گویا پورا کا پورا نظام تو وہی رہا، البتہ ایک بڑا انقلاب ضرور آیا کہ ایک ملک اس نظریے کے ساتھ ہم نے حاصل کیا کہ یہاں ہم اللہ کی حکمرانی کو قائم کریں گے۔ مولانا مودودی جانتے تھے کہ یہ فکر بڑی اچھی ہے، یہ سلوگن بھی بہت اچھا ہے، اور یہ مقصد بھی بڑا بلند ہے، اور اس کے لیے یہ کام ہو جانا چاہیے کہ ایک ملک بن جائے کہ جہاں پر لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن مولانا اس سے زیادہ یہ بات جانتے تھے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ ملک ہونے جا رہا ہے، چونکہ نظام نہیں بدل رہا ہے، وہی بیوروکریسی ہوگی، وہی تعلیمی نظام ہوگا، وہی عدالتیں ہوں گی، وہی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی، تو پھر یہ لوگ ان کی تمناؤں کا خون کریں گے جو اسلام کی خاطر ہجرت کر رہے ہیں، جو اسلام کی خاطر تحریک چلا رہے ہیں، جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ ان کے اوپر شب خون ماریں گے۔ اور یہی ہوا، قائد اعظم کی آنکھیں بند ہوتے ہی وہ پورا طبقہ جو اس نظام پر حاوی اور حکمران طبقہ تھا، 72 سال سے ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہے، یہ ایک پارٹی میں جاتے ہیں، دوسری پارٹی میں جاتے ہیں، ماشاء اللہ لگتا ہے اس میں چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے چھوٹے اور بڑے تمام جگہوں کے اوپر ایک اتحاد بنایا ہوا ہے، ایک ایسا اتحاد جو ہمیں ہماری مقاصد سے دور کرتا ہے، جو ہمیں محروم ابن محروم کرتا ہے، جو ہمیں مسائل میں مبتلا کرتا ہے۔ ہمیں تو یہ بجلی بھی نہیں دیتے، ہمیں تو یہ پانی بھی نہیں دیتے، ہمیں تو یہ گیس بھی پوری فراہم نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو ان تمام چیزیں دی ہیں، پھر ہمیں ہمارا عقیدہ کیا دیتے، ہمارا نظریہ کیا دیتے۔
تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر یہ قوم متحد رہے گی، متفق رہے گی، تو کس طرح سے جو ہے وہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے، انہیں تقسیم کرو۔ اور وہ مشرقی پاکستان جس نے اردو کی تحریک چلائی تھی، وہ مشرقی پاکستان جس نے پاکستان کی تحریک چلائی تھی، وہ مشرقی پاکستان جہاں پر ڈھاکہ میں آل پاکستان مسلم لیگ قائم ہوئی تھی، اس مشرقی پاکستان کو محروم بنا کر اور وہاں تقسیم پیدا کر کے اس طرح کا ماحول بنایا کہ غم و غصہ پیدا ہوا۔ پھر اس غم و غصوں کو چینلائز کیا گیا، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا دشمن تو ہمیں ایک دن بھی اس نے قبول نہیں کیا ہے، اور اس نے پھر باقاعدہ وہاں پینیٹریشن کرنا شروع کی اور وہاں لوگوں کو لڑانا شروع کیا۔ لیکن جب وہ مرحلہ آیا کہ جب مقابلہ کرنا تھا بھارتی فوج کا، تو افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں اقتدار تھا، جن کے ہاتھ میں اختیار تھا، انہوں نے ادھر تم ادھر ہم کی بات بھی کی، اور ان جنرلوں نے جو ہے بے وفائی کی اسلام کے ساتھ اور پاکستان کی اور اسلام کی پوری تاریخ کے ساتھ، اور تاریخ کا سب سے بڑا سرنڈر بھی کیا۔ لیکن الحمدللہ وہاں بھی جماعت اسلامی تھی، اسلامی جمعیت طلبہ تھی، جس نے کہا کہ نہیں، ہم نظریے کی بنیاد کے اوپر، ہم عقیدے کی بنیاد پر کسی خون کے رشتے کو بھی نہیں مانتے۔ ہم تو ان لوگوں کے فالوور ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے جو اس وقت جو ہے کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ابا جان جب ایمان لے آئے تو کہ ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں کئی مرتبہ آئے، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا اس لیے کہ آپ میرے باپ تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آتا میں تجھے نہ چھوڑتا، اس لیے کہ اس وقت تو میرا بیٹا نہیں تھا، بلکہ تو دشمنوں کی طرف سے لڑ رہا تھا، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا۔ عقیدہ اور نظریہ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں جو افراتفری پھیلائی گئی، ہمارا بازو ہم سے جدا ہو گیا، اور جو بچا کچا پاکستان تھا اس میں بھی اس طبقے نے اپنی حکمرانی کے نظام کو قائم رکھا ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ جو کچھ بھی کریں، اصل بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جس خطہ زمین پہ رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر یہ فرض اور واجب ہے کہ ہم اس زمین کو شرک سے اور اس زمین کو شیطان کی عملداری سے پاک کریں۔ شرک کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر تفریق بھی پیدا کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے بھی لگاتے ہیں کہ صرف شرک کا مطلب یا تو بت پرستی ہے جو ہندو کرتے ہیں، یا وہ ہے جو مزاروں پہ ہوتا ہے، اور یا وہ ہے جو بدعتوں کی صورت میں ہوتا ہے، اور اس پر ایک کو دوسرے سے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑے پیمانے پر اپنے موحد بن کر سامنے آتے ہیں، لیکن وہ اس شرک کو بھول جاتے ہیں جو اللہ کی حاکمیت میں اس زمین کے اوپر ہو رہا ہے۔ ایک طرف اللہ کو مانتے ہو اور اللہ کے مقابلے میں جو بھی ہے اس کے نظام کو بھی مان لیتے ہو، تو شرک اسی کو تو کہتے ہیں۔ یہ جو مکے کے مشرک تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے، وہ مشرک تھے ہی کہ وہ اللہ کی ذات میں شریک کرتے تھے۔ تو آپ بھی اور میں بھی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اگر اللہ کی ذات میں، اس کی حاکمیت میں، اس کی سلطنت میں انسانوں کے بنائے ہوئے نظاموں کو قبول کریں، کسی قوم کی بالادستی کو قبول کریں اور انسان کی حاکمیت کو قبول کر لیں جو اللہ اور اس کے رسول سے متصادم ہو، تو اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ جو اس شرک کو قبول کر لے اور جزیات کے اندر فتوے بازی کرے وہ امت کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اس بڑے شرک سے اپنے نظام کو پاک کرنا ہے۔ مسلمانوں کی سوسائٹی ہو اور غیر اللہ کا نظام قائم ہو، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت ہو، اس لیے بنیادی طور پر جماعت اسلامی اللہ کی حاکمیت کے نظام کو قائم کرنے کی تحریک ہے۔ زندگی کے ہر گوشے میں، ہر جگہ پر اسلام کی بالادستی کی تحریک ہے۔ معیشت بھی اسلام کے مطابق ہو، تجارت اور قانون بھی اسلام کے مطابق ہو، اور وہ قوت نافذہ ہو کہ جس کے نتیجے میں اللہ کا حکم قائم کیا جا سکتا ہو۔ ظاہر ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا ایک لائحہ عمل ہے جو ہمارے بزرگوں نے بھی طے کیا، اور بدلتے ہوئے حالات میں ہم بھی اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس وقت جو چیلنجز موجود ہیں اس میں جماعت اسلامی کی پوزیشن یہ ہے، جب ہم پولیٹیکل سسٹم کی بات کرتے ہیں، ہم پارٹیوں کو دیکھتے ہیں تو کہیں بھی ہمیں امانت اور دیانت نظر نہیں آتی ہے۔ ہم لوگوں کی پارٹیاں جن کے بڑے بڑے دعوے جمہوریت کے ہیں، کہیں جمہوریت نظر نہیں آتی۔ پارٹیوں میں کیا جمہوریت ہوگی؟ وہاں تو طلبہ تنظیموں کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 72 سال سے اسلامی جمعیت طلبہ کے لڑکے، نوجوان طالب علم اپنا ناظم اعلیٰ ہر سال منتخب کرتے ہیں۔ کوئی ہے جو سامنے آئے اور بتائے کہ ہم اتنے بڑے، کسی کی وصیت پہ حکومت چل رہی ہے اور پارٹی چل رہی ہے، کسی کی وراثت پہ چل رہی ہے، اور کیا مسٹر اور کیا مولانا، خاندان کی ریاست ہے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کی بیٹی یا اس کا بھائی یا اس کا داماد۔
یہ کون سا نظام ہے، یہ کہاں کا اسلام ہے، یہ کون سی اسلامی اور جو ہے سیاسی جماعتیں ہیں جو وراثت پر اور خاندان پر اپنے یا ون مین آرمی بن کر ون مین شو پر اپنی پوری حکومتیں اور اپنی پارٹیاں چلاتے ہیں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی احساس شراکت کا نام ہے، مشاورت کا نام ہے، انتخابات کا نام ہے، جماعت اسلامی امانت اور دیانت کا نام ہے، اور اس کو جہاں جہاں جب بھی موقع ملا الحمدللہ سب نے امانت اور دیانت کے ساتھ کارکردگی کا بھی مظاہرہ کیا۔ صرف امانت ہو اور صلاحیت نہ ہو تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ امانت بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے۔ الحمدللہ اس کے نتیجے میں ہم نے اس شہر کی بھی خدمت کی ہے، اور جب جب ہمیں کے پی میں، کراچی میں جہاں موقع ملا ہے وہاں ہم نے اپنے کم اختیار کے ساتھ بڑا کام کیا ہے۔ اس لیے یہ بحران ہو سکتا ہے کوئی سمجھتا ہو کہ خلا موجود ہے، لیکن اگر کارکنان جماعت اسلامی جن کے پیش نظر صرف محدود اہداف بھی نہیں ہیں، جن کے پیش نظر صرف اتنا بھی نہیں ہے کہ ایک پارٹی کے بجائے دوسری پارٹی کی حکومت آ جائے، ایک حکومت کے بجائے جماعت کی حکومت آ جائے، جن کے پیش نظر اقامت دین ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اس کو نظام بنانا ہے، اس کو غالب کرنا ہے، اور اس کام کے نتیجے میں ہم اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے اپنی جنت چاہتے ہیں، جن کا ہدف اتنا بڑا ہو تو ان کو اعتماد بھی اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے، اور اس اعتماد کے ساتھ گلی محلوں میں پھیلنا چاہیے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے کہ جو نظریاتی بنیاد کے اوپر موجود ہے۔ پارٹیاں ایک دو شکست کھاتی ہیں، ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شکست ہو یا فتح ہو جماعت اسلامی کا کارکن اپنی جگہ موجود ہے، چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ اس شہر میں ہم نے کیا کیا تماشے نہیں دیکھے تھے، یہاں پر ہم نے کس کس طرح کی افریت نہیں دیکھی تھی، یہاں کتنا خون تھا جو اسلامی تحریک کے کارکنوں کا بہا ہے، کتنے لوگوں نے قربانی دی ہے، اور وہ راستہ اختیار کیا جو عزیمت کا اور عزم کا اور صبر کا راستہ ہے۔ ہم نے صبر کا راستہ اختیار کیا۔ ہمارے کارکن جب شہید کیے جاتے تھے اور ہم سے کہا جاتا تھا کہ اپنا بوریا بستر لپیٹ لو، تو ہمارے قائدین کہتے تھے کہ مسلمان معاشروں کے اندر، دعوت کے معاشروں کے اندر گولی کا جواب گولی سے نہیں دیا جاتا، گولی کا جواب گولی سے تو کافروں کے مقابلے میں اور جب قتال فی سبیل اللہ ہو وہاں دیا جاتا ہے۔ اور وہاں بھی جماعت اسلامی کے کارکن افغانستان کے پہاڑوں میں یہ کام کرتے رہے، مکتی بانی اور بھارتی فوج کے مقابلے میں مشرقی پاکستان میں یہ کام کرتے رہے۔ فوج نے سرنڈر کیا تھا، جماعت اسلامی اور البدر نے سرنڈر نہیں کیا تھا۔ یہ بھی عجیب و غریب قسم کی تاریخ ہے۔ جب ان کارکنوں کو کشمیر میں جانے کا موقع ملا تو ریاست تو اس نے صرف چشم پوشی کی تھی، کہا تو نہیں تھا کہ جہاد کرو، لیکن نوجوان اپنے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر شوق شہادت لیے برف پوش پہاڑوں کو عبور کرتے تھے اور بھارتی فوجیوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ ان ظالموں نے تو وہ راستے بھی بند کر دیے ہیں۔ اب تو عوام خود سے جا کر جہاد بھی نہیں کر سکتے، اور جن کے ذمہ یہ جہاد ہے وہ جہاد نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں معیشت کو خطرہ ہو جائے گا۔ ایک طاقتور آتا ہے، قوم کو فتح کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہم امریکہ کا ساتھ اس لیے دیں گے، افغانوں کو ماریں گے اس لیے، ان کے اوپر بمباری اس لیے کروائیں گے، ایئرپورٹ اس لیے دیں گے کہ ہمیں ڈالر ملیں گے، اور اس ڈالر کے عوض انہوں نے قوم کی بیٹی کو بیچ دیا، اس ڈالر کے عوض انہوں نے پوری قوم اور پوری فوج کو بیچ دیا۔ تو یہ تو وہ طاقتور لوگ ہیں، یہ جماعت اسلامی ہے جس کے کارکنوں کو جب قتال فی سبیل اللہ کا موقع ملے تو دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن اپنے میدانوں کے اندر گولی کا جواب گولی سے نہیں دیتے بلکہ اپنے سینوں سے دیتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ صبر کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ کوئی آئے اور آپ کو تھپڑ مارے اور آپ سے کہے کہ آپ ہٹ جاؤ، آپ ہٹ جائیں اور اس کے لیے راستہ کھول دیں۔ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی آئے اور آپ کو تھپڑ مارے اور کہے ہٹ جاؤ، تو آپ تھپڑ تو جواب میں نہیں ماریں گے لیکن ہٹیں گے بھی نہیں، آپ موجود رہیں گے، عزم کے ساتھ موجود رہیں گے، عزیمت کا کوہ گراں بنیں گے۔ 30 سال میں جماعت اسلامی کے یہ کارکن اس شہر کراچی میں چٹان کی طرح موجود رہے ہیں، کیا کیا تھپڑے نہیں آئے ہیں، کیسے کیسے طوفان نہیں آئے ہیں، الحمدللہ موجود ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اب آپ کا راستہ اگر کوئی چیز روک سکتی ہے تو صرف وہ چیز روک سکتی ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ قوا کو مزمحل کر دیں، آپ کمزوری دکھا دیں، آپ عوام سے رابطہ نہ کریں، آپ لوگوں کے درمیان نہ پہنچیں، اس لیے کہ جو مد مقابل ہیں، جو شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ جماعت اسلامی قوت کے طور پر ابھرے، اسلامی جمعیت طلبہ قوت کے طور پر ابھرے۔ انہیں تو اپنی بہت کچھ جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن ہمیں انہی کو تو چیلنج بھی کرنا ہے
اور پھر ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے اور عوام سے رابطہ بھی کرنا ہے۔ اس لیے آنے والے دنوں میں ہمیں جو 6-8 مہینے بعد بلدیاتی انتخابات متوقع ہیں، آج کے اجتماع عام کے توسط سے میں آپ سے اور اپنی بہنوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آج سے اس کی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ ہم نے اپنے تمام اضلاع سے کہا ہے کہ 31 جنوری تک آپ اس پروسیس کو مکمل کر لیں، جس میں ہر یونین کمیٹی کی سطح پر 5-6 لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں لیڈرشپ کرنی ہے اور انتخابات میں سامنے آنا ہے۔ پبلک ایڈ کمیٹیاں ان کے حوالے سے بنائیے اور ان کو پروموٹ بھی کیجئے، متعارف بھی کروائیے اور عوامی مسائل کے حل کے لیے جد و جہد بھی تیز تر کیجئے۔ میں تمام کارکنان سے اور جماعت اسلامی کے ہمدردوں سے کہتا ہوں کہ انتخابات ہمارے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے انتخابات کو ذریعہ بنایا ہے اپنے اس بڑے انقلاب کے لیے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں انتخاب ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے، انتخاب ہمارے لیے فنا اور بقا کا مسئلہ نہیں ہے۔ جن کے لیے فنا اور بقا کے مسئلے یہ چھوٹے چھوٹے انتخاب ہوتے ہیں، وہ واقعی فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ جن کے نظریے بڑے ہوتے ہیں، مقاصد بلند ہوتے ہیں، وہ شکست بھی کھاتے ہیں تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ جنہوں نے حق کو ٹھکرایا ہے وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ اس لیے اس اعتماد کے ساتھ ہم انتخاب لڑتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے ہمارے ملک میں لولا لنگڑا انتخاب ہوتا ہے، اندھا بہرا انتخاب ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا انتخاب ہوتا ہے، دولت اور سرمایہ وڈیرے اور جاگیرداروں کا انتخاب ہوتا ہے، فارم 45، 46 اور 48 کا انتخاب ہوتا ہے، رزلٹ کچھ اور اناؤنسمنٹ کچھ، اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ لیکن انتخاب تو ہوتا ہے، اس سے ہم نظریں تو نہیں چرا سکتے۔ اس لیے کارکنان جماعت کراچی میں خاص طور پر اپنے ضلع میں جو ہمارا ہمیشہ سے ایک مضبوط جو ہے وہ علاقہ رہا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ پھر نئے عزم سے ہمکنار ہوں اور اس انتخابات میں ماضی کے مقابلے میں سب سے زیادہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ آپ اس لیے بھی کر سکتے ہیں کہ جو شہری مسائل ہیں ان کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا۔ آپ جانتے ہیں نا، اس شہر میں کسی کا مینڈیٹ پہلے یہ تھا کہ 18 سیٹیں تھیں، اب جو پی ٹی آئی ہے اس کی 14 سیٹیں ہیں۔ کہیں وہ نظر آتے ہیں کہ الیکٹرک کے خلاف بات کریں کہ بھئی اب سردیوں میں کون سی لوڈ شیڈنگ ہے؟ اس لیے کہ اگر تمہیں گیس کم ملے گی تم لوڈ شیڈنگ کر دو گے اور آئل کے پیسے ہم سے وصول کرو گے اور آئل پہ پلانٹ نہیں چلاؤ گے، کوئی پوچھے گا نہیں، سب اس کی کھاتے ہیں، سب اس کی گاتے ہیں۔ نہ ایم کیو ایم کچھ کہے گی، نہ پیپلز پارٹی کچھ کہے گی، اور آپ سڑکوں پہ موجود رہے، آپ دھرنے دیتے رہے، اور آپ نے اس کے الیکٹرک جیسی ظالمانہ اور غاصب قسم کے ادارے کو مجبور کیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی پرابلم ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اگر وہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کرتے، آپ جائیں اور جماعت اسلامی کا نام لیں، اس کے دفتر پہ پہنچیے، آپ کو قانونی مدد بھی ملے گی اور آپ کا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہوگا۔ ہر جائز مسئلے کے حل کے لیے الحمدللہ اس ادارے کے مقابلے میں جماعت نے کام کیا ہے۔ نادرا والے کیا کرتے تھے کہ تم اس قوم سے ہو، تم اس برادری سے ہو، تم بہار کے ہو، تم مشرقی پاکستان سے آئے ہو، تم فاٹا کے ہو، تمہارا شناختی کارڈ کیسے بن سکتا ہے؟ اچھا تم ہم سے ہماری شہریت کا پوچھتے ہو، جنہوں نے 1 نہیں 2 ہجرتیں کی ہیں، تم ہم سے سوال کرتے ہو، جنہوں نے سب کچھ اپنا پاکستان کے لیے لٹا دیا، تو کون ہے جو ہماری آواز بنے؟ جس نے ہمارے نام پر سیاست کی، اس نے ہمیں غرق کر کے رکھ دیا، اس نے ہمیں تقسیم کر کے رکھ دیا، انہوں نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا، ہماری نسلیں برباد کر دیں۔ کون اس آواز کو اٹھاتا؟ جماعت اسلامی نے اس چیلنج کو قبول کیا تھا اور الحمدللہ ہم نے، آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کسی کا شناختی کارڈ کا جائز کام ہے وہ نہیں ہوتا، آپ جماعت اسلامی کا نام لے کر اس کے دفتر میں جائیں، انشاءاللہ 90% چانس یہ ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا، اور اگر 10% نہیں بھی ہوگا آئیں ہمارے دفتر میں۔ وہ چیز جو قانون میں موجود ہے اس کے مطابق کوئی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ ہمارا تو مینڈیٹ نہیں تھا، ہم نے یہ کام کیا ہے۔ ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ اس شہر کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، مسئلہ صرف اختیار کا نہیں، جو اختیار جس کے پاس ہے وہ اتنا کام تو کرے، وہ بھی لوگ نہیں کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے اتنا بڑا شہر ہے، ایک اسکیم عبدالستار افغانی نے اور پھر دوسری اسکیم نعمت اللہ خان نے پانی کی دی، اس کے بعد لوگ بہت کہتے ہیں، پروپیگنڈا بہت کیا جا رہا ہے کہ نعمت اللہ خان نے کام کیا لیکن بعد میں بہت کام ہوا۔ ارے اگر بعد میں کام ہوا ہوتا تو پانی میں اضافہ ہوتا، بعد میں کام ہوا ہوتا تو ہمارے مسائل کیوں حل نہیں ہوئے ہیں؟ ایک قطرہ پانی کا اضافہ آج تک نہیں ہوا اور K4 منصوبے کے اربوں روپے ہڑپ کر گئے، وہ منصوبہ بھی فلاپ ہو گیا۔ کون پوچھنے والا ہے؟ کون جاننے والا ہے؟ آپ لوگوں کے سامنے یہ سوال پیدا کریں گے، آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ مسئلہ بھی اس وقت حل ہوگا جب آپ دیانتدار اور باصلاحیت لوگوں کے ساتھ چلیں گے۔ اس لیے اس خلا کو آپ ہی پر کر سکتے ہیں۔ یہ شہر کراچی پہلے بھی جماعت اسلامی نے درست کیا تھا،
اب بھی جماعت اسلامی درست کر سکتی ہے۔ ان جماعتوں کے پاس نہ صلاحیت ہے، نہ ویژن ہے، نہ اہلیت ہے، اور کرپٹ لوگ کبھی بھی کرپشن کو ختم نہیں کر سکتے، بددیانت لوگ کبھی بھی بددیانتی کو ختم نہیں کر سکتے، نااہل لوگ کبھی بھی اہلیت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن عوام تک پہنچنا ہوگا، ان کو ہیمر کرنا ہوگا، بار بار سمجھانا ہوگا، اپنے ساتھ ملانا ہوگا۔ اور بلدیاتی انتخاب کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ صرف اپنی تنظیم کے لوگوں پر نہیں، بلکہ ہر معاشرے میں وہ فرد، آپ اچھی طرح اس کو نوٹ کر لیں، وہ فرد کے جو جماعت اسلامی سے ہمدردی رکھتا ہے، جو جماعت اسلامی کے ڈسپلن میں رہ کر انتخاب لڑ سکتا ہے اور اس کے ڈسپلن میں چل سکتا ہے، جو اس کے نشان پر الیکشن لڑ سکتا ہے، اور وہ کردار کا درست ہے، اور وہ کردار کا درست ہے، وہ بد کردار نہیں ہے اور اس کی شہرت خراب نہیں ہے۔ اور وہ فرد اگر اپنے ساتھ 10 لوگ اور 50 لوگ اور 200 لوگ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو ہر اس شخص کے لیے ہمارے دروازے کھلے، ہم اسے بھی الیکشن لڑا سکتے ہیں، ہم اسے بھی سامنے لا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ماضی میں بھی طریقہ رہا ہے۔ جماعت اسلامی کے ڈسپلن کو جو فالو کرے، جو کردار کا درست ہو، اور جو جماعت اسلامی کے فیصلوں کے مطابق عمل کرے اور اپنی صلاحیت یہ رکھتا ہے کہ وہ بااثر ہے، ہم اس کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہم صرف دولت کی بنیاد پر کسی کو بااثر نہیں بنائیں گے اور اس کو اپنے سر پہ مسلط نہیں کریں گے۔ ہمیں ایسے الیکٹیبل نہیں چاہیے جو اپنی طاقت اور دولت کی بنیاد کے اوپر ہمارے فیصلوں پہ اثر انداز ہوں، آج ادھر آئیں اور کل ادھر چلے جائیں۔ لیکن جو جماعت اسلامی کے ساتھ چلے گا، اگر تنظیم کا فرد ہوگا تو تنظیم آگے بڑھائے گی، تنظیم کا نہیں بھی ہوگا تو جماعت اسلامی کا دل کشادہ ہے، اور انشاءاللہ وہ پھر جب آئے گا تو خود ہماری تحریک کا حصہ بنے گا، جس طرح پچھلے ہمارے بہت سارے منتخب لوگ بنتے رہے ہیں۔ اس لیے اپنی اس تیاری کو آپ عام کیجئے اور بڑے پیمانے پہ لوگوں سے رابطے کرنا شروع کیجئے۔ ایک بڑی اسکیم ہے جو عالمگیر اسلامی انقلاب کی اسکیم ہے، وہ عالمگیر انقلاب اگر ذہن میں نہیں ہوگا تو مقامی کام کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہماری سوچ آفاقی ہونی چاہیے، ہمارا مشن بڑا ہونا چاہیے، ہمارے اہداف بلند ہونے چاہیے، لیکن ہمارے کام مقامی ہونے چاہیے۔ ہماری ذمہ داری جس جگہ ہے اس جگہ پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا، لوگوں کو طے کر کے کہ یہ وہ فرد ہے جو میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میرا محلے دار ہے، یہ کیوں دور کھڑا ہوا ہے؟ میں اپنی ذات کے لیے تو جماعت میں نہیں بلاتا، میں کسی کو سراج الحق کے لیے تو نہیں بلاتا، مولانا مودودی کے لیے تو نہیں بلاتا، میں کسی کو پارٹی کے لیے تو نہیں بلاتا، میں تو اللہ کے لیے، اس کے نظام کے لیے بلاتا ہوں۔ جب میں اس کے لیے خود کام کرتا ہوں تو میرا بھائی کیوں نہیں کرے، میرا بیٹا کیوں نہیں کرے، میرا پڑوسی کیوں نہیں کرے، میرے دفتر میں کام کرنے والا کیوں نہیں کرے؟ اتنا بابرکت کام کیوں دوسرے محروم رہیں؟ اپنے آپ کو بھلائیں، پریشان ہوں اور متعین طور پر لوگوں کو نظریاتی اعتبار سے پختہ کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے گرد ایک حالہ بنائیں۔ آپ کو مرجع خلائق بننا پڑے گا۔ مرجع کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف رجوع جائے، جو خلق جس کی طرف رجوع کرے، جو لوگوں کو احساس شراکت دے، جو لوگوں کی خوشی میں خوش ہو، جو لوگوں کے غم میں غمگین ہو۔ ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ مرجع خلائق کا مطلب یہ ہے، لوگوں کی خدمت کا موقع یہ ہے کہ کوئی کہے کہ ہمیں اتنے پیسے دے دو تو الخدمت سے اتنے پیسے دے دیں، کوئی کہے راشن دے دو تو ہم راشن تقسیم کر دیں، بڑے بڑے اجتماع کر کے راشن بانٹیں اور تصویریں بنائیں۔ یہ جماعت اسلامی کا نہ طریقہ ہے اور نہ جماعت اسلامی اس طرح کی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ ہم لوگوں کی خدمت دل کے جذبے سے کرنا چاہتے ہیں، جو ہماری بساط میں ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، جو ہم ایک پارٹی اور ایک این جی او کی حیثیت میں جو کام کر سکتے ہیں وہ ہم ضرور کریں گے، لیکن اصل خدمت کا جذبہ تو ذاتی خدمت ہوتا ہے کہ میں اپنے بھائی، اپنے دوست اور اس کے لیے خدمت کا جذبہ رکھوں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے اس میں کہ مسئلہ صرف پیسے دینا نہیں ہوتا، احساس شراکت دینا ہوتا ہے۔ کوئی آپ سے اپنے مسئلوں کو ڈسکس کرے، کوئی اپنے گھر کے مسائل پر آپ سے بات کرے، بچی کا مسئلہ ہے، بچے کا مسئلہ ہے، کوئی آپ سے مشورہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ آپ احساس شراکت دے رہے ہیں، آپ مرجع خلائق ہیں۔ اور اگر کوئی آپ سے ڈسکس نہیں کرتا اور اوپری آپ کے پاس آ کر اپنا مسئلہ حل کرواتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پینیٹریٹ نہیں کیا ہوا۔ اس چیلنج کو بھی قبول کریں، مرجع خلائق بنیں اور اپنی ویزیبلٹی نظر آئیں، آپ کے جھنڈے بھی نظر آئیں، آپ کے چوک اور چوراہوں پر بیٹھکیں بھی نظر آئیں، آپ کے دفتر بھی زندہ دفتر ہوں اور آپ خود بھی متحرک ہوں، تو انشاءاللہ ہم اثر انداز ہوں گے۔ ہم نے گئے گزرے حالات میں بھی اس شہر کے اندر ایک بڑے پیمانے پہ لوگوں سے ووٹ بھی حاصل کیے ہیں، سپورٹ بھی حاصل کی ہے، تو الحمدللہ ہماری بیس موجود ہے۔ حیرت کی بات ہے جن کے پاس 14 سیٹیں ہیں وہ گلی محلوں میں نظر نہیں آتے، ان کی 14 سیٹیں رکھنے والی پی ٹی آئی کے 80% لوگ صرف ڈیفنس کلفٹن میں رہتے ہیں۔ ان کا اورنگی سے کیا تعلق ہے؟ ان کا ان ساری آبادیوں سے کیا تعلق ہے؟ سائٹ سے کیا تعلق ہے؟ بلدیہ سے کیا تعلق ہے؟ آپ ہیں جو گراس روٹ لیول پر موجود ہوتے ہیں، آپ ہوتے ہیں جس کی لیڈرشپ موجود ہوتی ہے، اور جو ان آبادیوں کے رہنے والے تھے جب ان کو مینڈیٹ ملے تو وہ ان آبادیوں سے شفٹ ہو گئے، ان کو آپ سے کیا غرض ہے؟ تو یہ تو ایک پریکٹیکل سی بات ہے۔
تو بلدیاتی انتخاب کو سامنے رکھ کر ہم نے ایک نئے عزم سے اپنے اس کام کو سرنو جاری کرنا ہے. اور میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، ہمارے حلقہ خواتین بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن ہمارا مردانہ نظم بھی اس میں کوآرڈینیٹ کرے. ہمارے معاشرے میں بہت سے سماجی مسائل ہیں، بہت سارے ایشوز ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کو ایڈریس نہیں کر رہا. لوگوں کے گھروں میں جادو ہیں، ٹونے ہیں، حسد ہیں، رقابت ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں. اس کو ایک اسلامی تحریک کے کارکن کی ذمہ داری ہے کہ اس سے صرف نظر نہیں کر سکتا. ہم ایک سماجی تحریک بھی برپا کرنا چاہتے ہیں. ہم سادگی کی تحریک برپا کریں. ہم یہ فضول خرچیاں جو شادی بیاہ کی تقریبات پہ ہوتی ہیں اس کو ایک طرف کر کے پازیٹیو ایکٹیویٹیز کو آگے بڑھائیں. ہم ان سارے مسئلوں میں جس میں بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، بچیوں کے تحفظ کا معاملہ ہے، بچوں کے تحفظ کا معاملہ ہے، وراثت کا معاملہ ہے، ان سب چیزوں کو بھی ایڈریس کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کے دامن میں کتنی کشادگی ہے. اور اپنی اپنی مصالحتی انجمنیں جہاں بزرگوں پر مشتمل بنائیں. اسی طرح محکموں میں جن جن لوگوں کے ساتھ پرابلم ہے ان محکموں سے ان کو ریلیف دلانے کے لیے جد و جہد کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ معاملات آگے بڑھیں گے. بلدیاتی انتخاب کو ہم بنیادی ایک شارٹ ٹرم ہدف بنائیں گے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر اس شہر میں جماعت اسلامی ایک قوت کے طور پر سامنے آئے گی. اور پھر ہم اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں گے، اللہ ہمارے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت خون بہایا ہے، اخلاص سے کام کیا ہے. ہم کمزور ہیں، گناہگار اور خطا کار ہیں، لیکن دربار میں تیرے یہ سب کچھ پیش کرتے ہیں اور تجھ سے کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو بدل دے، اور تجھ سے کہتے ہیں کہ لوگوں کو اسلام کی طرف ان کا رجوع کر دے، اسلام کے غلبے کی اس تحریک کا دست و بازو بنا دے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الصبح بدا. Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.